سال کی قید نبھا کے واپس آئی، ماں زہرا کی قبر پہ پہنچی۔ سامعین گرامی قدر، دوسری اہم ترین دعا جس کے لیے مجھے بزرگ محترم نے حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے اور سورہ الحمد واجب ہے۔ جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگتا وہ سورہ الحمد پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ سورہ الحمد بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب۔ تو اب سامعین گرامی قدر، دعا مانگنے کے لیے پہلے خداوند قدوس کی تعریف، جیسے دنیا کے لوگ کچھ مانگنے کے لیے پہلے خوشامد کرتے ہیں، پہلے تعریف الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کا حمد جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ عیسائیوں نے اسے باپ کہا، اسلام نے رب کہا، اور مکمل دین ہے اسلام، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری پوری کرے، ہر باپ وہ نہیں ہوتا جو ذمہ داریاں نبھائے، اس لیے وہ ہے رب پالنے والا۔ کسان گندم کو چھٹا مار کے چلا گیا، پودے قطار میں نکل آئے، یہ قطار میں کون لے کر آیا؟ اس نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پروں سے سیدھا کر دو، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اس کی نہیں، میں رب قدیر کی ہے۔ اپنی محنت نہ سمجھنا، اپنی محنت نہ سمجھنا، اپنی زمین کا کارنامہ نہ سمجھنا، اپنی کھاد کی ذمہ داری نہ سمجھنا، اپنے وقت میں پانی اور بارش کا نتیجہ نہ سمجھنا، رازق کو پہچاننا۔ اس لیے جب وہ تیرے حوالے گندم کرے گا تو درمیان میں لکیر مار کے دے گا کہ ساری اپنی سمجھ کے کھا نہ جائی، میں نے حصے بنا کے تیرے پاس میں دی۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ رحمان جس کی نعمتیں عام ہوں، ہر خاص و عام، اس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلے اور فرعون بھی پلے۔ روٹی تو فرعون بھی کھاتا تھا، سانس تو نمرود بھی لیتا تھا، فرعون روٹی کھاتا تھا، وہ رزق کون بھیجتا تھا؟ اللہ۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معبود بڑا کرتا ہے یہ فرعون، 5 منٹ کے لیے اس کی سانس بند کر، اسے پتہ چل جائے کہ رب تو ہے کہ یہ ہے۔ اب آدھے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا؟ سلامت آباد۔ صلی علی محمد۔ اور یہی وہ فکر ہے جو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کے سوال کے جواب میں فرمایا تھے، جس نے کہا تھا کہ اگر مولا علی انہیں خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ شیخ مفید نے فرمایا اگر وہ خود کو خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ جو ہے یا نہیں آپ؟ ایسے کئی بندے ہمارے، وہ سرائکی میں ایک ملتان کا آدمی تو وہ تو کھنڈ تھے، کھیر ہن، شیر و شکر جیسے دودھ اور چینی ہوتی ہے، میں رلے ملے۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی مولا علی آ کے بتاتے تھے۔ میں نے کہا مولوی یہ بتا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا رزق کون دیتا تھا؟ اس نے کہا اللہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ اور فرعون کے تعلقات ٹھیک تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو روٹی کھلا رہا تھا فرعون کو، نمرود کو سانس لینے کے لیے ہوا خدا دیتا تھا، تو اس کا مطلب کیا کہ نمرود اور اللہ کے اچھے تعلقات تھے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اس نے 3 دفعہ موسیٰ کو پکارا، موسیٰ بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ تو ویسے جلال والے نبی تھے۔ فرمایا جبرائیل اس کے منہ میں نیل کی ریت اٹھا کے ڈال دے۔
تاکہ بول نہ سکے. آواز قدرت آئی موسیٰ اس نے تجھے پکارا تھا, اگر اس وقت مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا. کس چیز سے بچا لیتا؟ ہلاک ہونے سے بچا لیتا. اللہ کے فرعون کو ہلاکت سے بچا لینے کا مطلب فرعون اور اللہ کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے, اور ان کو جا کے مسئلے بتانا علی کے مولا کائنات ہونے کی دلیل ہے. یا رسول اللہ صلی علی محمد. تو اب سامعین گرامی قدر نہایت توجہ چاہتا ہوں, موضوع کے قریب ترین پہنچ گیا. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی آیت پڑھ کے مولوی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگو, اللہ میں کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی. میں نے کہا اس سے پہلے کھڑا ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک, تو کعبے کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ پتھروں کا بنا ہوا کوٹھا اللہ تو نہیں, اللہ کی عبادت کر, اس کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں یہ بیت اللہ ہے. تو میں نے کہا جب تک نعبدو سے بیت اللہ نہیں نکل سکتا تو نستعین سے ید اللہ کیسے نکل سکتا؟ فقیر کا کام ہے خیرات مانگنا, دروازے پہ دستک دیتا, اندر سے جو نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا. یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا ہوا دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں, میں مثال بدلتا ہوں, کئی بچے چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ کو پتا نا جی اوپنر ٹھیک ہونے چاہیے, اگلے اوپنر خراب ہو پوری ٹیم کی ایسی تیسی ہوتی. ساری دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے, میچوں میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے ایک مولوی سے کہا اسی میچ کو سمجھ لے, تجھے دین سمجھ میں آ جائے. صرف میچ کو سمجھ لے, یہ کرکٹ سمجھ گیا, تیری سمجھ میں دین آ جائے. میں نے کہا اس میں بھی 11 میدان میں ہوتے ہیں, 12 باہر بیٹھا ہوتے. توجہ ہے یا نہیں؟ باقی وکٹیں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا خود جا کے دیکھ لے. 11 انہی کو گرانے کے چکر میں ہوتے, 11 بمقابلہ 3. بس سامعین گرامی قدر, تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے. مدد مانگتے کیا ہو؟ آپ میرے پاس آگے کہ اللہ مسا مدد چاہیے. میں پوچھوں کیا آپ کے مدد چاہیے؟ کیا مدد چاہیے؟ مالی, جانی, کیا مدد چاہیے؟ اللہ کا جو تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں مدد چاہیے, اللہ پوچھے کیا مدد چاہیے؟ کیا بتاؤں؟ وہ مدد ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسی صراط مستقیم کے لیے اللہ نے تجھے نماز پڑھوائی. اتنی ضروری چیز ہے صراط مستقیم. اللہ نے 5 نمازیں اسی لیے فرض کی کہ تو اسے طلب کر بار بار. مولوی سے عورتوں کو چھوا نہیں, اسے ترجمے میں ڈنڈی مار دے. سیدھا رستہ دکھا. زندگی کی آخری نماز, مرنے کے قریب, اور اللہ سے کہہ رہے سیدھا رستہ دکھا. مرتے دم تک سیدھا رستہ تو نے دیکھا نہیں, چلے گا کب؟ راستے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ راستے کا مطلب ہے اس پر چلا جائے. جب تو نے دیکھا ہی نہیں مرتے دم تک تو چلے گا کب؟ اسی لیے تو آخر میں کہتا ہے آمین. جس کا بیٹا نہ ہو وہ کہتے ہیں عطا کر, پھر آخر میں کہتے ہیں آمین. اور جس کا ہو وہ کہتے ہیں سلامت رکھ, اور آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دکھا. ترجمے دونوں ٹھیک ہیں. جو کہتے ہیں دکھا وہ بھی سچے ہیں, جس غریب نے دیکھا ہی نہیں. اور جو کہتے ہیں قائم رکھ وہ بھی سچے ہیں. جنہیں عطا کر دے خدا صراط مستقیم کی عزت, صراط مستقیم کی عظمت. خدا کی قسم مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے
9 مرتبہ نبی سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا، پیغمبر نے آپ اشارہ کر کے فرمایا اب پوچھو۔ اس نے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے علی کی طرف دونوں ہاتھ کر کے ان ھذا صراط مستقیم، ایسے جو متفق مل کے نعرہ حیدری، علی کے نام پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے خیرات خود علی دے رہا ہو، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے جب تک بندے مقدمہ زہرا سے بری نہ ہو ہاتھ نہیں کھلتے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں کہ بندے ٹکا کے سپیکر ہتھے آئے تو کہیں یہ معاملہ فدق ہے ہی کوئی نہیں۔ اس مقدمے کو دبانے کے لیے تجھے 1400 سال کی اپنی کتابیں دفن کرنا پڑیں گی۔ جب تک تیری صحیح بخاری زینت الماری موجود ہے ڈنکے کی چوٹ پر تجھے بتائیں گے کہ فدق کی ملکہ کون ہے، فدق کے چور کون ہے۔ کبھی سورج بھی ہتھیلیوں سے چھپا۔ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ کو مولوی نے آگے کہا چھوڑے جی کتنی قیمت تھی باغ کی، تھوڑے سے پیسوں کا ہوگا، تو آپ نے اتنا معاملہ طول کر دیا۔ حافظ صاحب نے فرمایا فدق کے باغ کی قیمت کی بات نہیں، ٹکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانی۔ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب، اسی لیے شیطان نے کہا تھا میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ شیطان بڑا شرارتی اور کمینہ، یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوچ بند کرتا، سوریاں ہی بلن۔ صراط مستقیم ولایت علی، یہ چاہتا ہے کہ علی سے ہٹا دے پھر نمازوں پہ لگا دے، علی کو چھوڑ دے بندے اور پڑھے قرآن، کیونکہ اس کمینے کو بھی پتا ہے کہ علی کی ولایت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، ٹکریں ہوتی ہیں، علی کی ولایت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں فاقے ہوتے ہیں، علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں آوارہ گردی ہوتی ہے، نصیب کا چکر۔ مولوی صاحب چکر کٹے نے کھڑے ہو سکے جی آ سکے وہ چکر میرے دیتے آنی ہے، اللہ نے واپس کر دیا۔ سامعین گرامی، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ ہے اسٹریٹ لائن، سیدھی لکیر۔ میں نے پینسل اٹھا کے لکیر بنانا شروع کر دی، ٹیڑھی ہو گئی، پھر سانس روک کے کوشش کی، وہ سیدھی ہوئی نہیں۔ ایک بچہ کھڑا تھا وہ فٹا لے آیا، اس آگے مولوی صاحب ہون جھیک، میں نے فٹا اسکیل رکھ کے جو لکیر کھینچی تو سیدھی نکلی، فٹے کو دیکھا تو اس میں بھی انچ 12 نکلے۔ فٹا شیعوں نے تو نہیں بنایا، جسے خدا سمجھ دینا چاہے اسے سمجھ آ جاتی۔ ناپ کے لیے، لکیر کے لیے، فٹے کے لیے، اسکیل کے لیے انچ 12، جیسے محمد رسول اللہ کے حروف 12، جیسے لا الہ الا اللہ کے حروف 12۔ جو بندے حیران ہو گئے ہو گھر جا کے گر لینا پھر واہ واہ کر دینا۔ جیسے دن اور رات کے گھنٹے 12، جیسے سال کے مہینے 12۔ جس بندے کو گنتی آتی ہے چاہے دل میں بولے لیکن تو سا اچھا اچھا بولنا جی۔ صاد را الف توئے الف لام میم سین تے کاف یہ میم، صراط المستقیم۔ صاد ایک گنو، صاد اچھا گننا ہے، صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے کاف یہ میم۔
تعظیم علی ابن ابی طالب، انعام الہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جس کے پاس عقل نہیں اس تو گفتگو ہی نہیں، عقل ہوتی علی والوں کے پاس ہے۔ کیا ہے نعمت؟ کوٹھیاں، کاریں کافروں کے پاس زیادہ ہے۔ نعمت بیٹا ہے تو ابو لہب کے بھی بیٹے تھے، نعمت حکومت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ نعمت کیا ہے؟ جب کڑکتی ہوئی دوپہر میں غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین کی دست مبارک کو ہوا میں اٹھا کے بلند کیا، آواز من کنت مولا فہذا علی مولا، آواز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو، والین میں شمار ہوتا ہے، اس کا گمراہ ہے وہ جس کے پاس امیر المومنین کی ولایت نہیں۔ جس کے پاس یہ ولایت ہے وہ صراط مستقیم پر۔ شیطان نے کہا میں حملہ کروں گا، حملہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، دشمن بھی ہے، کمینہ بھی ہے، اور طریقہ واردات بتا کے آیا۔ طریقہ واردات کا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے، دائیں سے، چاروں طرف سے۔ بندے نے آپ کے مولا سے جا کے کہا مولا کیسے بچیں؟ ہر طرف تو کھڑا ہوا ہے، کی میں بچا؟ آگے جاؤ تو ہے، پیچھے جاؤ تو ہے، دائیں جاؤ تو ہے، بائیں جاؤ تو ہے، بچیں کیسے؟ امام نے فرمایا اللہ نے 4 سمتیں تھوڑی بنائی ہیں، اللہ نے 6 سمتیں بنائی ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو، سجدے میں سر جھکاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے۔ اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ، اور اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ، لیکن ضروری ہے صبح شام صراط مستقیم طلب کر۔ فجر کی نماز میں 2 دفعہ مانگ گیا ہے، ظہر میں پھر مانگو۔ توجہ، ظہر میں پہلی دوسری رکعت میں واجب سمجھ کے الحمد پڑھی، اس میں پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ۔ عصر میں پھر، مغرب میں دوبارہ، عشاء میں پھر، سو کے اٹھے گا پھر مانگ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اور اللہ ایک دن میں کم از کم 10 دفعہ تجھ سے بار بار ایک ہی دعا منگوا رہا ہے، قائم رکھ۔ پتہ چلا کئی بندوں کے علی ولی اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی سلپ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب علی کی ولایت آ جائے، قیمتی چیز تو یہی ہے، اور اسی کو لوٹنا چاہتا ہے شیطان۔ ٹرک کوئلوں کا چوری کرنا آسان ہے، یہ اتنا سا ہیرا جیسے نے اٹھا لیا زیادہ فائدہ تو اسی کو ہے۔ شیطان جس چیز کو لوٹنا چاہتا ہے، یہ شیطان نامی ڈاکو، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، کیونکہ افضل ترین، ضروری ترین، سب سے وزنی عبادت ولایت علی ہے۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 چیزوں کا نام۔ کون کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کر، دوسری زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر، چوتھی ماہ رمضان کے روزے رکھ، 5ویں ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ 5 چیزیں ہیں تو دین ہے۔ جیسے یہ ان پلروں پہ چھت کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح دین والی چھت ان 5 پہ کھڑی ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امیر کی ولایت۔ اس طرح سب سے ضروری کون سی ہے ان ساریوں میں؟ سارے تو ضروری، وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا نماز،
मौला फरमान नहीं। अच्छा रोजा, मौला फरमान नहीं। ज़कात हज, फरमान नहीं। अली की विलायत। कई बंदे होते हैं फिर वो अंदर की बात छुपा नहीं सकते, बड़ा नुकसान होता है अली की दुश्मनी से। अली की दुश्मनी चेहरों की रौनक छीन लेती है, शक्ल पे पड़ गई उसकी लानत, पाएगी उस वक्त, परेशान हो गया और मौला से लड़ने लगा। कहे वाह मौला वाह, नमाज अल्लाह के लिए वो हल्की हो गई, रोजा अल्लाह के लिए वो हल्का हो गया, ज़कात अल्लाह के लिए वो हल्की हो गई, हज अल्लाह के लिए वो हल्की हो गई, और तेरे दादे अली की विलायत भारी हो गई। इमाम ने तकिया की टेक छोड़ के फरमाया अल्लाह तो उसमें लानत करे, नमाज सफर में कसर हो जाती है, रोजा मरीज को माफ हो जाता है, ज़कात गरीब न दे, हज पे मस्कीन न जाए, और अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब, मुसाफिर पे भी वाजिब हो गई। अल्लाह नाते अली की जिंदगी करे, आले मोहम्मद। सारे मिलकर जवाब दो, हैदरी। फिर ये इसके पैगंबर हमें विरसे में मिला है, हैदर सा दिलावर हमें विरसे में मिला है। अव्वल भी मोहम्मद, यहाँ आखिर भी मोहम्मद, इस्मत से बड़ा खाल हमें विरसे में मिला है। और तू राजी है तकलीद अबू सुफियान पे मुस्लिम, इमरान सरावर हमें विरसे में मिला है। और ये तेरा है मुकद्दर, तुझे लानत है मिली, ये नारा हैदर हमें विरसे में मिला। लेकिन याद रहे ये अब्बा जी की विरासत नहीं, मां की शराफत से नसीब हुआ। इस जायदाद को चोरी न होने देना, जिस जायदाद का नाम है मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। माहौल खराब होता जा, खराब। अब बच्चों को कहो या अली मदद, क्यों? हमारी तरबियत है ठीक है, नस्लों में अली की विलायत मुंतकिल कर, बेटे को अलीयुन वलीयुल्लाह का कायल कर। अगर अपना समझता है कोई रोला है तो फिर छुट्टी, फिर कोई तकलीफ नहीं। ये बच्चे इसलिए शर्म कर जाते हैं, हम कई मौलवी हैं जिन्हें को या अली मदद, तो आगे से वालेकुम सलाम, अल्लाह लानत करी भाई। एक मौलवी मेरे गाल पड़ गया, उसे या अली मदद क्या होता है, सलाम अलैकुम किया कर। मान के तू ऐसे गुस्से ना हो, मैं या अली मदद कह के चेक कर रहा था तो सलाम के काबिल भी है या नहीं। हाँ कई बंदे मजलिस में ऐसे गवाची गांव बाण बानन जी जिन राह ना पी लबदो कि या अली को अली अली करने की आदत डाल, ये कब्र में फायदा देगी। एतकाफ एक इबादत है जिसका मतलब है मोतकिफ हो जाना। मोतकिफ का मतलब है डिस्कनेक्ट हो जाना, मखलूक से कट जाओ, खालिक से जुड़ जाओ, ये है एतकाफ। मस्जिद में जाओ, 3 दिन की कम से कम नियत करो, रोजा रखो, नमाज, कुरान, तलावत, इबादत, किबला काबा तशरीफ फरमाए। यहां तक है कि अगर कोई बंदा मर भी जाए और जनाजे में शिरकत जरूरी हो, मस्जिद से जाओ, चुप करके जनाजा पढ़ो, रास्ते में किसी से गुफ्तगू ना करो, खाली सलाम का जवाब दो, वापस मस्जिद में, फिर इबादत। आजकल के तो नौजवान एतकाफ में भी बरीक पेन वाला चार्जर लेके जाते हैं। असली मकसद क्या है? सिर्फ इबादत इलाही, अलग थलग होके गौर व फिक्र, तलावत, जिक्र, इसके अलावा कोई काम नहीं। कफन के बंद होने तक, जब तक मुंह पे कोई कपड़ा न दे दे। ये हदीस याद रखना और इससे फायदा उठाना। इसे मेज ने इमाम हुसैन की कब्र समझ के इसमें हाथ रख के कसम खा के कहते हो, तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया एक मर्तबा या अली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
ایک دفعہ یا علی کہنا. 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، والد کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت. انہیں دیکھ کے عبادت ہوتی، ان کا نام لینے سے نہیں. میں 1 لاکھ کھجورے منگوا لوں گٹھلیاں گٹکا اور کہوں پڑھو اس پر کعبہ 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 کعبہ، کوئی فائدہ نہیں. مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، کوئی فائدہ نہیں. ابا جی ابا جی ابا جی، حالانکہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. ابا جی ابا جی ابا جی، کوئی فائدہ نہیں. قرآن 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 قرآن، کوئی فائدہ نہیں. آگے کہ یا علی یا علی یا ایک دفعہ کہ 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل اعتکاف میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. اعتکاف آ گیا تو نماز روزہ تو آٹومیٹکلی آ گئی. یہ ہے یا علی کے. معرفت زیادہ ہو تو کروڑوں مہینوں سے افضل، جتنی معرفت ہو اتنا ثواب، اور بندہ رہتا ہے پکا صراط مستقیم پر. اور اسی رستے پہ کھڑا ہے شیطان نامی ڈاکو جو کبھی کلین شیو کرا کے نہیں آیا. جی یہ ایک دفعہ آ گیا تھا مدینے، مسجد نبی کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، مریدوں کو ملنے لگا. وہ بزرگ سمجھتے رہے، چٹی داڑھی رتا رومال. بزرگ آ گیا، بزرگ خدا کی قسم. مسجد میں امیر المومنین آئے، اس نے ڈر کے کانپنا شروع کیا. تیرے میرے مولا نے اسے گریبان سے پکڑو اور یوں اٹھا کے زمین پہ مارو. چیخ مار کے کہتے ہیں علی تو مجھے نہ مار، میں تیری ولایت کے قائل کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا. جنہیں علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا یہ شیطان کی اولاد ہے، کیونکہ انکار کرنا ان کے نطفے میں شامل ہے. وہ نجی اللہ کا منکر تھا، یہ ولی اللہ کے منکر ہے. جب شفیع اللہ کے منکر کی خدا عبادت قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم راستہ سیدھا جس میں ٹیڑھا پن نہیں، جس میں کجی نہیں. اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ، کیونکہ قائم نہ رہے تو شیطان سلپ کر جائے گا. نماز ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی. ہمارے مذہب کے اندر شرطیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں پھر اس کے پیچھے نماز پڑھو. مثلا جاہل کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سامنے جاہل کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو عالم ہے وہ آگے کھڑا ہو، جاہل پیچھے کھڑا. یہی تو 1400 سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا، بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا. مدرسہ رحمان کا سب سے بڑا عالم پیچھے کیسے تھا، اور کل جہالت آگے کیسے تھا. دوسری شرط مرد ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے مرد. اور مرد
کہ المدینہ ساؤنڈ ہے نا جی اس دانت دیتی ہے مدینے والے نہیں پتا تو کن پتا جی مرد ہو اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھ شرط نہیں ضروری نہیں کہ داڑھی مونچھوں والا ہے تو مرد ہی ہوگا بڑی بڑی داڑھیوں میں پیغمبر نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا 39 دن کا بھگوڑا آگے کیسے کھڑا ہو گیا مولا شاہ مردان پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا مرد ہو عالم ہو عادل ہو اگر عادل نہیں تو نماز پڑھانے کا حقدار نہیں عادل ہو 3 شرطیں ہوگی 4تھی شرط شیعہ ہو جس کی اپنی قبول نہیں ہوگی وہ پچھلے کی قبول کیسے کر پائے گا جو غاصب ہے حقوق سیدہ کا یا ان سے حمایت رکھتا ہے یا ہمدردی رکھتا ہے اس کی تو اپنی قبول نہیں پچھلوں کی کیسے قبول کرے شیعہ ہو اگلی شرط اثنا عشری ہو شیعہ بھی وہ جو 12 اماموں کو مانتا ہے ایک کا انکار بھی کفر ہے اگلی شرط حلال زیادہ ہو کتنی خطرناک بات یا اللہ جب تو نے پوچھ لیا تھا کہ شیعہ ہو تو بات پکی نہ ہوگی شیعہ ہونے کے بعد کوئی کمی رہ گئی شیعہ ہے تو بات ٹھیک ہے حلالی بھی ہوگا اللہ نے علیحدہ شرط رکھ شیعہ بھی ہو اسی کو کافی نہ سمجھنا حلالی بھی ہو پتہ چلا ہر شیعہ بھی حلالی نہیں ہوتا اور ہے یا نہیں آپ اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ تھا اس لیے شرط لگا دی شیعہ بھی ہو حلالی بھی ہو میں کر رہا تھا سفر آ گیا نماز کا وقت سامنے کھڑی تھی مسجد میں اندر چلا گیا پڑھ دی ہے نماز شرطیں کرنی ہے پوری پیش نماز میں ہر شرط کا پتہ چل جائے گا یہ حلالی والی کیسے چلا گیا اس سے جا کے پوچھو مولوی صاحب نماز پڑھ دیا سے فرما ہوا کوئی بھائی جناب حلالی ہیں جی شرط نبی کی رکھی ہوئی ہے نبی کو خدا نے فرمایا پڑھنی نماز پوچھنے شجرے بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں حلالی ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے خدا کی قسم اسے کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا وہ ہوگا پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے معبود کوئی درمیانی رستہ بتا تمیز بھی محفوظ رہے اور مولوی کا پتہ بھی چل جائے تو اس سے بہتر اور اچھا رستہ ہے کوئی نہیں نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کوئی یا علی مدد خوش ہو جائے تو حلالی ہے ناراض ہو جائے تو پکا حرام ہے کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی کربلا کی جنگ علی ولی اللہ اس کا اتنا پیارا نام ہو سید نادر علی شیرازی اس کی تو خود اس کی دادی اس کے لیے دعا گو ہوگی اپنی گناہگار زبان سے اگرچہ سادات کے گھرانے کا ایک ادنا سا کتا ہو منبر رسول پر دعا کرتا ہوں اللہ سید نادر علی کو صحت کامل ہو عاجلہ عطا فرمائے کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی غریب زہرا ہر اس بندے پہ رحم کرے جس کے دل میں حسین کا غم کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ تھی اگر یہ فوجیں لا الہ الا اللہ کے خلاف اکٹھی ہوتی تو کسی صحابی کی بیٹی بھی بازار میں جاتی
بڑا پیارا فکرہ بزرگ نے فرمایا ہے. مجھے ایک بزرگ ذاکر کا فکرہ یاد آ گیا. سلطان الذاکرین احمد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک فکرہ ہے, بزرگ گواہی دیں گے. فرماتے تھے جب مدینے واپس آ گئی علی کی بیٹی, اماں کی قبر پہ آئی. آج میرے جیسے سارے ذاکر پڑھتے ہیں, اللہ انہیں اس کا اجر دے, انہوں نے شروع کیا تھا, فکرہ فرمایا تھا. حقیقت ہے کہ بیٹی بھائی جا کے پوچھے نا کی میں پہ نبتی آئی, کہتی اللہ کا شکر. باپ پوچھے ابا میں ٹھیک ہوں. اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی دکھی ہو اور اکیلے میں ماں مل جائے. اس وقت آنسو اس کے بس میں نہیں رہتے. ایک بہن کیا ہے علی کی بیٹی نے, پوری کائنات اسی بہن کے اندر ہے. رو کے کہہ دیا اماں تیرے باپ کی ہر شے بچا آئی ہوں, اپنے باپ کی ہر شے قربان کر. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے, گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے, گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ارباب اعظام, میں نے یہ فکرہ ایسے نہیں کہا. میں 19 مرتبہ شام کی ملکہ کے شہر کا زوار ہوں. بادشاہ جی جس وقت گیا ہوں, کسی نے کہا علی کی بیٹی اس گلی سے آئی تھی, میں نے اس گلی میں رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ گیا, کسی کا اس بازار سے آئی تھی, کبھی کسی نے کہا اس بازار سے آئی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. ایک وقت میں اتنے بازاروں سے کیوں؟ میں نے ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھا, آل محمد کی قسم عجیب و غریب جواب دیا اس نے. اس کے ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا ہو. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی اماں تم سے راضی ہو, خدا سید زادی کے درجات بلند کرے. اللہ تاری زندگی کرے. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے, گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد. اللہ کی ساری کائنات غرق ہو جاتی, کاش زینب کا قدم بازار میں ہو. قیامت تک شیعہ روتے رہے, حق ادا نہیں ہوتا. بڑی تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اصلی مقصد ہی مصائب ہے. میں لکھ لکھ باری آکھا, کروڑ کروڑ دفعہ آکھا, جنا اجڑ کے واپس وال لگی گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس. ان کا نبی دے پتر نہیں رلے جی میں غریب علی دیاں دھیاں ہزار جان قربان. اس فکرے میں پھر توجہ کرنا کہ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. ہر شہر کے رستے ہوتے ہیں. میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا, زندگی رہ گئی تو 12 اپریل کو پھر حاضر خدمت ہوں گا, 11 سے 12 بجے نوکری پیش کروں گا. شیرازی بادشاہ جی جس رستے سے میں آیا ہوں باقی رستوں سے تو نہیں آیا. علی کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی, زہرا کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی. جتنے سادات تشریف فرماؤ میں تمہاری نوکرانی کی اولاد ہوں, مجھے اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا. معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں, معافی اس لیے مانگ رہا ہوں تیرا دل دکھے تو مجھے نوکرانی کا بچہ سمجھ کے معاف کر دینا. گزرنا تھا مرکزی بازار سوق حمیدیہ سے, لیکن اس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی. 5 لاکھ بے غیرت ڈھول بجا رہا تھا. 13 لاکھ کا مجمع شراب پی کے تماشا دیکھنے آیا تھا. بندہ ہوشیا ہائے نہ کرے, ہونے او مولا تیری زندگی کرے. جو ہائے کر رہے حسین کی اماں تمہارے پردے سلامت رکھے. بی بی فاطمہ زہرا میرے آپ کے غم دور کرے, پریشانیاں دور کرے. عزاداران امام مظلوم فکرہ اگلا سخت ہے, میں نے پہلے معافی مانگی ہے پھر فکرہ پڑھ رہا ہوں.
اللہ کا مجمع شراب کے نشے میں علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ادھر بازار میں داخل ہوا. ادھر شام کے محلوں کی عورتیں جو جگہ جگہ سے شام سے آئی ہوئی تھی, انہوں نے یزید کو خط لکھا, او یزید تیرے بازار کا ماحول ٹھیک نہیں. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے, شام کی آوارہ عورتیں, شام کی بے پردہ عورتیں, وہ کہتی ہے یزید تیرے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں, بازار میں رش زیادہ ہو گیا ہے, ہمیں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے, آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے. تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار, ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی رہے گی اور علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے گی. آوارہ عورتیں پردہ کر کے اپنی چھتوں پہ چلی گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھنوں چادر, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی کبھی رو کے کہتی تھی نانا اب تو راضی ہو. اونچی چیخ مار کے رویا کر بی بی زینب کی چادر کے غم میں. حسین کے قاتل سے اگلی منزل ہے زینب کے فرقہ. آج مولوی کہتے ہیں کتنی دیر قید رہی علی کی بیٹی اور کائنات گھر کھو جاتی ہے. مسلمان یہ ہے تیری تاریخ. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا, ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر مجمع میں کھڑی پیشیاں بھگ. جسے پوری تاریخ سمجھنا ہے اس سے خالی ایک سوال پوچھ, یہ ہے تاریخ اسلام. پھر واپس آ گئی, مدینے کے شہر میں پہنچی, نانا کے روزے پہ آئی. بچپن سے مجلس سے سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, کون مومن ہے جس نے 28 رجب نہ سنی ہو؟ روانگی سیدوں کی. ہمیشہ تم نے سنا ہوگا قبر نبی پر حسین آیا. جب چلے تھے تو نبی کے قبر میں بھائی آیا, بہن نہیں آئی. جب واپس آئے تو اب بہن آئی, بھائی نہیں ہے. میر انیس فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا. رسول قبر سے اٹھے میرا حسین. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جتنی معرفت ہو بندہ اتنا روتا ہے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں, امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, لیکن تجربے کی بنیاد پر فکر عرض کر رہا ہوں, مطالعے کی. کبھی حسین کو ایسے نہ رویا کر, کبھی غریب کو ایسے نہ رویا کر, بھول کے بھی نہ سوچا کر کہ تیری شکل خراب ہو جائے گی. جو دنیا میں حسین کو روتا ہے اس کی قبر اور حشر میں شکل خراب نہیں. ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی. 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو, سارے کے سارے نہیں روتے, ایک دو روتے ہیں, تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے ایک یہ لگتا ہے یہ کیا لگتا تھا. ایسے رویا کر غریب کو فرش پہ بیٹھ کر, مٹی پر جو تو بیٹھ گیا اس کے آگے اب کون سی منزل ہے, مٹی پہ بیٹھ کے ایسے رویا کر غریبوں کو کہ فرشتے جا کے زہرا سے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا, یہ بین کر کے رونے والا تیرا کیا لگتا تھا, جس نے شکل خراب ہونے کا خیال نہیں کیا تیرا کیا لگتا تھا. آ گئی مدینے سامنے تو محمد کا رونا. علی کی بیٹی نے 4 فکرے کے, چوتھے فکرے پہ دعا. پہلا فکرہ کہتی ہے زمانے کا رسول, باغی کی بہن سلام کہتی ہے کر جسے بات سمجھ میں. نانا تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے, ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے, آزان میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور کہتے تھے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی ہیں. زمانے کا رسول, باغی کی بہن سلام کہتی ہے. دوسرا فکرہ علی کی بیٹی نے کہا نانا زینب آ گئی, افسوس ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ کہہ دیا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہو, پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. امتی بھی رو گے لیکن جتنے سید ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں ہائے کہہ دینا. رو کے کہہ دیا نانا نانا کوفے اور شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون میں رنگین نہ ہوا.
اچھا جی میں دعا کے لیے خیرات کے لیے شاہ صاحب میں چوتھا اور آخری فکرہ پڑھو علی کی بیٹی کو فکرے کو سننا جائے بیٹھو پہلا فکرہ کا زمانے کا رسول باقی کی بہن سلام کہتی دوسرا فکرہ کا نانا زینب آ گئی افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی تیسرا فکرہ پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا چوتھا فکرہ زمین ہلی ہے مدینے کی تیرا مومن کا دل ہے تڑپ کے کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ دو نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے ماتم کر ماتم جو شیعہ بیٹھے ہو ماتم کرنا اگر تیرے پہلو میں یہ دو نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے تجھے رسیوں کے نشان دکھا دی اور یہ کہہ کہ زینب نے قمیض نکالی کون سی قمیض حسین کی قمیض تیروں سے پھٹی ہوئی تلواروں سے پھٹی ہوئی اور میں اولاد قربان کے خون سے بھری ہوئی حسین کی قمیض نکالی قبر مصطفیٰ پہ رکھی رسول کی قبر میں چلایا آواز آئی زینب اٹھا لے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا روکے کہہ دیا وہ نانا مرد ہو کے سال کے بعد اپنے مدینے میں قمیض برداشت نہیں ہوئی اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی اور نمار میری ماں نے چکیا 20 کے اور رسول کی کمائی اور بطول کی کمائی سیالم اللہ ایام اللہ لعنت اللہ